سے بڑی چیز یہ ہے، یہ جو بازو والے ہیں نا، پہچانتے نا بازو والوں کون؟ ہاں جماعت والے، ویری گڈ، شاباش۔ یہ جو بازو والے ہیں نا، ان لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارتے ہیں۔ ان کی مسجدوں میں آپ دیکھو خالی اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا، حضور کا نام لکھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ کا نام، اللہ اکبر۔ ہماری مسجدوں میں آئے تو یا اللہ، یا محمد، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یہ سب ہمارے پاس، اور ان کے پاس خالی اللہ۔ میں بنگلور گیا تھا، مطلب راستے میں نماز، ایکچوئل بنگلور سے کچھ آگے میرا خطاب تھا، تو بنگلور ایئرپورٹ اتر کے ہم گزر رہے تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک مسجد میں پہنچے ہم، بہترین مسجد ہے، یہ جتنا بڑا جلسہ ہے نا تو اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ پوری ایک ہی قالین بچھی ہوئی ہے، وداؤٹ کٹ، ون پیس، دبئی سے منگایا آرڈر دے کے ماشاءاللہ، کشتی سے، پلین میں نہیں آتی تو کشتی سے منگا، اتنی بڑی قالین، کروڑوں روپیہ خرچ کر کے مسجد بنائے، اس کے اندر عالی شان جھومر ہے، یہاں بابو بھائی بھی لگائے جھومر ماشاءاللہ، مگر وہ جھومر اور خطرناک اور زبردست تھے، وہ ہر جھومر پہ لکھا ہوا ہے اللہ 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 اللہ، دیوار پہ اللہ، اوپر اللہ، ادھر اللہ 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 اللہ۔ میں پریشان ہو گیا، رسول اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ اللہ 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 اللہ۔ میں پوچھ رہا ہوں بھائی رسول اللہ نہیں، آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی، اللہ 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 لگائے، اور محراب میں بھی عالی شان زبردست ہینڈ رائٹنگ سے ایک بڑا، یہ اپنے اسٹیج کتنا بڑا ہے اتنا بڑا لکھے ہوا ہے اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر میں سوچنے لگا بھائی آخر یہ بیچارے اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر رسول اللہ کا نام کیوں نہیں لکھے؟ تو میرے کو ہمارا جو مرید تھا بیچارہ ساتھ میں، انہیں بولا نہیں حضرت، ان لوگ صرف اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو میں بولا میاں اللہ کو مان اچھا کر رہا میرے پیارے، مگر دیکھا کیا؟ چلو یہاں بھی ماشاءاللہ آج بابو بھائی ہزاروں کی تعداد میں جمع کرے، اللہ کو کون دیکھے بھائی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کوئی بھی نہیں دیکھے، سبحان اللہ، لیڈیز دیکھے ہوں گے نہیں، لگا بھی شریف لوگ آئے نہیں دیکھے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھے، اللہ سے کوئی ملے نہیں، اللہ تک کوئی گئے نہیں، مگر ہر جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا جب ملا نہیں تو تجھے تعارف کرایا کس نے؟ جب تو خدا کو دیکھا نہیں تو خدا کا ہونا تجھے بتایا کس نے؟ جب تو خدا سے ملا نہیں تو تو جانتا کیسے ہے کہ وہ اللہ ایک ہے؟ تو سب مل کر جواب دیں گے ہم نہ ملے ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے ان کو پہچانا ہے، ہمیں تو یہ سارا تعارف آمنہ کے لال محمد عربی نے کہا ہے، ہمیں تو یہ تعارف آمنہ کے لال نے کروایا ہے۔ ارے جس نے تجھے خدا کا پتہ بتایا، تو اگر اس کو چھوڑ دے تو تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا؟ ذرا زور سے بولیے۔ خدا نے کتاب بھیجی قرآن، کوئی اگر قرآن کو چھوڑ دے تو کیا خدا کی ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ خدا نے اس کے لیے جنت بنائی ہے، کیا وہ خدا کے فرشتوں کا انکار کر دے؟ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ فرشتوں کا انکار کر کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، قرآن چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ذرا سن، اللہ نے ہم کو قرآن بھی دیا، فرشتے بھی بھیجے، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ قرآن کا اترنا دیکھا ہے، ہم نے تو صرف آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ اب جو نبی کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، خدا کی قسم سن لے، تو مر جائے گا مگر خدا تک پہنچ نہیں پائے گا۔ پہنچ پائے گا؟ ذرا زور سے بولو۔ خدا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا۔ تو یہ بازو والے، اصل یہ جھگڑا کیا ہے آج؟ یہ ایک ایسا آپ کو مسئلہ سنا دیتا ہوں، پوری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیڈیز تو بہت اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ان لوگ بازو والوں کو سمجھا دیتے ہیں، نام اپنے عورتیں کافی ہے بس، نو پرابلم۔ اب مسئلے کو سمجھو کہ دیکھو
बाजू वाले बोले हम डायरेक्ट जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह देगा, अल्लाह अल्लाह करेगा। मिठे मिठे बातें करते डार्लिंगा, नहीं मिठे ऐसा दिखता है, अल्लाह अल्लाह रे कितना प्यारा है भाई, अल्लाह अल्लाह बोला, अल्लाह अल्लाह, ऐसा रहता ही नहीं। मगर हम लोग सुन्नियाँ क्या बोलते हैं, बेशक हमको भी अल्लाह तक ही जाना है, मगर हम तेरे जैसा डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम पहले पीर का दामन पकड़ेंगे, पीर से भी उनके पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, वो अपने पीर का दामन पकड़ेंगे, सारे पीर मिलकर पीराने पीर का दामन पकड़ेंगे, और पीराने पीर का दामन पकड़कर सब मौला अली का दामन पकड़ेंगे, और अली को मिलकर सब मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचेंगे, और नबी को लेकर खुदा तक पहुंचेंगे। अरे क्या ठंडे लोग हैं भाई, एक नारा नहीं लगा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। हम हुजूर तक, अल्लाह तक जाएंगे जरूर, मगर सबका दामन पकड़ के जाएंगे। हम वसीले वाले हैं, क्या वाले हैं? अच्छा अभी एक पॉइंट सुनो, हम हुजूर को इतना प्रेफरेंस क्यों देते हैं, इतना हुजूर को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, इतनी इम्पोर्टेंस कि हम हुजूर के बगैर अल्लाह तक नहीं जाते। और खुदा की कसम हमारा तो ईमान है अल्लाह हुजूर के वसीले से ही मिलता है, हुजूर के बगैर अल्लाह, बोलिए, हुजूर के बगैर अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह तक पहुंचने के लिए हुजूर का वसीला होना, तो अब हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हुजूर को। हमारे और रब के बीच में, हमारे और रब के बीच में जो जात है वो अल्लाह की जात है। बाबू भाई, बाबू एम चस्तुना, तेलुगु में गलत तो नहीं बोला ना? आती नहीं, चुप बोल दिया क्या कि तुम लोग समझ गए क्या? हाँ, नो प्रॉब्लम, जान बाबू भाई खामोश बैठो जी, मसले को समझो आप, समझने की बात है। हम लोग हुजूर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? भैया आपके सामने एक बदअकीदा बोल रहा है, भाई अल्लाह है ना रे बड़े भाई, अल्लाह है आज, ये सब बंदे कहीं को अल्लाह है भाई, ये बंदे कहीं को, ये गौसे आजम कहीं को, गरीब नवाज कहीं को, ये इनो कहीं को, वो नो कहीं को, रसूल अल्लाह कहीं को, ये क्या है रे भाई? अल्लाह है ना रे भाई, अल्लाह नहीं सुनता क्या, अल्लाह नहीं देखता क्या, अल्लाह नहीं देता क्या? ऐसे बातें करेंगे तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। वाकई सोचने वाली बात है भाई, अल्लाह को रख के अल्लाह के बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस कहीं को, रसूल को इतनी इंपॉर्टेंस कहीं को दे रहे, इतनी अहमियत क्यों दे रहे, इतना इनको जो है क्यों तवज्जो दे रहे? तो अब आपको ये मसला समझना जरूरी है। अगर आप ये मसला समझ गए, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी में कभी आप बदअकीदा नहीं होंगे, और वहां भी 1000 आपके ऊपर वार कर ले वो नाकाम हो जाएगा, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। ये मसले को आप समझ लीजिए। बाबू भाई बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, इंशाअल्लाह खुदा की कसम आप मजलिस में से उठेंगे तो ईमान की इंतहाई पावर लेके उठेंगे। अब सबसे पहली बात देखो, ये इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, हम लोग हुजूर को ये इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, हुजूर की इतनी अहमियत क्यों है हमारी लाइफ में, आप जरा गौर करते चलें। देखो एक दौर था जब सिर्फ अल्लाह था, जब सिर्फ कौन था? अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं था। ये बाजू वाला नहीं बोलता है बात, उन्हें यहीं नीचे खेल लेते रहता अनंतपुर में। मैं आपको वहां लेके जा रहा हूं जहां पर कुछ भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, जिन भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, आसमान नहीं थी, जमीन, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, जन्नत नहीं थी, दोज़ख नहीं थी, कुछ नहीं था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौ था, ना कलम था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। ये सब
بعد میں بنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بنانے کا ذکر کیا ہے. 6 دن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا نظام سجایا. کتنے دن میں؟ 6 دن میں. اس سے پہلے نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ وقت تھا نہ سورج تھا، نہ چاند تھا نہ چاندنی تھی، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا. بادشاہ آواز رک رہی، آپ کچھ کرو، آواز رک جا رہی، بھاگ رہی نہیں آگے. صرف اللہ تھا. کون تھا؟ زور سے بولو. صرف اللہ تھا. اب ذرا غور کیجئے گا، جب وہ پروردگار تھا، اللہ تھا، تو اللہ نے چاہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، میری خدائی کا ذکر ہو، میری کبریائی کا چرچا ہو، میری عبادت ہو، لوگ مجھے جانے، مجھے پہچانے. تو رب نے کیا کیا؟ اپنے تعارف کا جب ارادہ کیا، اپنی خدائی کے اظہار کا ارادہ کیا، اپنی کبریائی کے اظہار کا ارادہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. نور محمد کو پیدا کیا. اب نور محمد پیدا ہوا، ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی، آسمان پیدا نہیں ہوا، فرشتے پیدا نہیں ہوئے، آدم پیدا نہیں ہوئے، انسان پیدا نہیں ہوئے، جنات پیدا نہیں ہوئے، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، آمنہ کا لال بنا. آمنہ کے لال کے نور مبارک بنایا گیا. اب نور مبارک بنا تو نور مبارک نے کیا کیا؟ 2000 سال تک اللہ کے ایک نام پاک کا ذکر کیا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان. 2000 سال. جب یہ 2000 سال ختم ہو گئے تو پھر نور مبارک نے کیا کیا؟ یا رحیم یا رحیم، پھر 2000 سال. یا کریم، پھر 2000 سال. یا ستار، پھر 2000 سال. یا غفار، پھر 2000 سال. اللہ تعالیٰ کے ایک ایک نام مبارک کو 2000 سال تک نور محمد ذکر کرتا رہا، نور محمد ذکر کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا. اور کیسا کیا؟ کھڑے ہو کر جواب ملا نہیں، رکوع میں جا کر جواب ملا نہیں، بیٹھ کر جواب ملا نہیں. پھر کیسا؟ سجدے کی حالت میں جا کر، سجدے کی حالت میں. اور وہ سجدہ کیسا تھا؟ ایک سجدہ 1000 سال کا. پھر 1000 سال کے بعد نور مبارک اٹھا بیٹھا، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال تک. 2000 سال میں 2 سجدے، اور 2 سجدوں میں اللہ کا ایک نام پاک کا ذکر. تو ایک ایک نام کے 2 سجدے اور 2000 سال تک نور محمد کرتا رہا. اسی طرح آپ قرآن کھول کر دیکھیں، 99 نام اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہے. 1000 نام یہ ہمارے علم کے مطابق ہے. حقیقت تو یہ ہے وہ خدا جانے اس کے کتنے نام ہیں. وہ ذکر کرنے والا نور پاک جانے خدا کے کتنے نام ہیں. پھر بھول گئے نعرہ لگا. سمجھ میں آئی دوستو؟ مسئلے کو سمجھو پیارو. اللہ نے حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. اسی لیے جب حضور دنیا میں آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ نے پیدا کیا نہیں کہا،
پیدا کیا نہیں کہا، کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس نور آیا. نور زور سے بولو، آیا. کیوں کہا؟ حالانکہ حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے نا، لیکن اللہ پیدا ہوئے نہیں کہہ رہا ہے، آیا. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا تھا، یہ تو اللہ کے قرب میں رکھا ہوا تھا. اللہ نے اسے اب بشری لباس پہنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے. یہ جلوگر ہو رہا ہے، اس کی بعثت ہو رہی ہے، یہ نور دنیا میں آ رہا ہے. اب اور ایک جگہ یا کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. یہاں پہ کیا کہا اس آیت میں؟ آیا. دوسری جگہ کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے اس کو بھیجا. بے شک ہم نے بھیجا. کس کو بھیجا؟ پیارے مصطفیٰ کو بھیجا. کیا بنا کر؟ شاہداً ومبشراً ونذیرا. اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہداً ومبشراً ونذیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بھیجا کہہ رہا ہے، بھیجا بھیجا. اور اب تیسری جگہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کی بعثت فرمائی. پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے، پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پیدا تو اس وقت ہو چکا ہے جب ابھی وقت بھی پیدا نہیں ہوا تھا. یہ تو اس وقت پیدا ہو گیا ہے جب ابھی دن بھی پیدا نہیں ہوا تھا، رات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، سورج بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آسمان بھی پیدا نہیں ہوا تھا، زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، انسان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جنات و فرشتے پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور مبارک کو پیدا کیا، حضور کے نور مبارک کو پیدا کیا. مولانا کا فون کتنا ہے؟ بازو رکھ لو. مولانا سمجھ رہے نقشبندی صاحب کو بازو نہیں دکھتا، رکھ لو، گفٹ ہے. مسئلے کو سمجھو دوستو، سمجھنے کی چیز ہے. اب حضور کا نور مبارک پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا سجدے کی حالت میں. 2000 سال کے 2 سجدے. اور ابھی سجدے بولے تو ایک بات یاد آ رہی، سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائیں گا. یہ بادو والے کیا کرتے؟ نماز. ہم بھی بول رہے بھائی ہمارے پاس بھی خدا کی نماز کا امپورٹنس ہے. ہمارے پاس تو جان بوجھ کے نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز فرض ہے. بروز محشر سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے پیارے دوستو، نماز کا انکار کفر ہے. نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے. مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز انسان کی ضرورت ہے، خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. مگر خدا کی قسم ظالمو، ہم تمہاری طرح نماز نہیں پڑھتے کہ تم نے نماز پڑھا تو نبی کو چھوڑ دیا. ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے پڑھا. ہم نے نماز بھی پڑھا ہے تو نبی کا عمل سمجھ کے پڑھا ہے. کیونکہ پیارے دوستو اب دیکھو آپ، اللہ اکبر، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں. 1 رکعت میں قیام کتنے ہیں؟ قیام کتنے ہیں؟ کھڑے جو ہوتے ہیں قیام 1 رکعت میں کتنے ہیں؟ 1 ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو نے بولے 1 ہے. رکوع کتنے ہیں؟
خوما کتنے ہیں؟ ایک رکعت میں سجدے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے پوچھا اے اللہ قیام میں رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، خوما ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو کہا میرے بندو یہ سجدے میں نے جو تمہیں دیے ہیں یہ میں نے مصطفیٰ کا عمل ہے اس لیے تم کو دے دیا. یہ سجدے اس وقت کے ہیں جب پیارے مصطفیٰ نور کی شکل میں تھے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ایک نام پاک کا ذکر کرنے کے لیے دو سجدے 2000 سال تک کر رہے تھے. یہ وہاں کے سجدے ہیں، اسی لیے قیام کرو ثواب ملے گا، رکوع کرو ثواب ملے گا، خوما کرو ثواب ملے گا، قاعدہ کرو ثواب ملے گا، تسبیح پڑھو ثواب ملے گا، نماز میں قرآن پڑھو ثواب ملے گا، نماز میں تحیات پڑھو ثواب ملے گا، درود پڑھو ثواب ملے گا. سجدہ کرو صرف ثواب نہیں ملے گا بلکہ ثواب کے ساتھ قرب الہی عطا کر دیا جائے. ہمیں نماز بھی ملی ہے تو مصطفیٰ سے ملی ہے، ان کے طریقے سے ملی ہے، ان کی اداؤں سے ملی ہے، ان کے کام کرنے سے ملی ہے. میرے پیارو ذرا قربان جاؤ، نبی کے قربان جاؤ، نبی کے صدقے جاؤ. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے کرتے ہیں، خدا کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. یہ طریقہ مصطفیٰ کا ہے اور عبادت اللہ کی ہے. تو اب پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا. پھر اس کے بعد اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے اس نام پاک کے ایک ایک نام کو 2000 سال تک وہ نور مبارک ذکر کرتا رہا. اب یہ 1001 نام کے لیے 2000 سال، تو اب ہزاروں نام ہو گئے ہیں اللہ کے. تو سوچو کتنے لاکھ سال تک نور مبارک اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کی بڑائی کرتا رہا، اللہ کی کبریائی کرتا رہا، اللہ کو سجدہ کرتا رہا، اللہ کی خدائی کا ذکر کرتا رہا. تو اب لاکھوں سال بیت گئے، رب کریم اپنے اس نور محمد سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا. کہاں ہے نور محمد؟ اب تو ٹھہر جا، اب تک تو میرا ذکر کرتا تھا، اب میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ اب کائنات میں تیرا ذکر ہوتا رہے گا. اچھا ہوا 2-4 جنے تیار ہو گئے ہیں تو پوری تقریر فلاپ جاتی تھی. اللہ بچا لیا. سنی عورت ہمارے سنیوں کو کیا معلوم. میرے کو کئی لوگ ایسا ہمارے بچے بولے ارے میاں حضرت سے بیعت ہو جاؤ. ارے میں بولا نہیں بول رہا میاں صاحب بیعت ہو جاؤ. بولے تو کیا دیوانے بنے کی بات ہے؟ اللہ اس کے دل میں ڈالنا، انہیں اپنی طرف سے خواہش کر کے بیعت ہوا تو وہ کمال رہتا، اس کے اوپر فیض جاری ہوتا. چوب زبردستی بچاؤ ہمارے حضرت کی بیعت بچاؤ، ہمارے حضرت کی بیعت بچاؤ، ہمارے حضرت کی بیعت بچاؤ، لاؤ رومال لاؤ بچھاؤ ڈالو پڑھو. ڈارلنگ کچھ بھی نہ تھا ایسا مرید بنے تو مرید کو مرشد کا نام ہی نہیں معلوم، تو مرشد کا ہی نام نہیں معلوم تو خدا کا کام کیسے معلوم ہوگا، خدا کا پتہ کیسے معلوم ہوگا. تو ایسے بھامتے طریقوں سے مرید بننا نہیں. مرید بولے تو اچھا اہتمام سے بننا. تو بہرحال ہمارے بچے بولے مرید بن جاؤ مرید بن جاؤ. میں بولا میاں بولے تو خاموش بیٹھ، انہیں اپنا مرید نہیں بنتا. بولا میں بولا ہے حضرت آپ کو کیسا معلوم انہیں نہیں بنتا؟ ارے میں بولا اس کو ناریل ہونا، لیمبو ہونا، اس کو گنڈے ہونا، اس کو بڑے بڑے زلفاں ہونا، ہاتھوں میں ادھر 6 چھلے ادھر 6 چھلے ہونا، پیروں میں اس کو کڑے ہونا، اس کو داڑھی چھوٹی ہونا، اس کو بھام تو انہیں اس کا مرید بنتا. اس کو ہرے پیرے اودے نیلے خطرناک آئٹم کے ٹوپیاں ہونا. ہاں بھائی ابھی ایک ہمارا مرید آ کے ملا ہوا ہوٹل شادی خانے میں ملا. ارے میں بولا کس کی ٹوپی پہنا رہے؟ بولے ہمارے امام صاحب پکڑ کے پہنا دی. ارے میرا مرید میرا اور اپنی ٹوپی پہنا لیا کیا ہے؟ یہ بھامٹے بٹے باز ہیں پورے مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، اپنے ٹوپیاں پہنا دینا مریدوں کو.
पब्लिक को टोपियां पिला देना, चुपके तो भी रुमाला बिछा देगा, चलो पढ़ो पीर साहब का कहानी। अबे हौले क्या है रे ये अहले सुन्नत को तुम लोग छिचोरा पना मजाक बना लिए छिचोरे। मुरीद बनने वाले को नहीं मालूम मुरीद किसको बोलते, मुर्शद को नहीं मालूम के मुर्शद किसको बोलते। लो गम्मत, मार्केट में बैठे हुए हौले पूरे मिलके गम्मत का पहाड़ के भाई दुर्गत का बैल बना हुआ है पूरा किस्सा। नहीं कई लोग मुरीद बने, कौन सा सिलसिले में मुरीद है बेटे तो हमारे हजरत में को बोली नहीं। अबे हवले तू हजरत से मिला ही नहीं तो बोलेगा कैसा हजरत तेरा हजरत रहता कहाँ की वो 600 किलोमीटर दूर, तू रहता अनंतपुर में, तेरे क्या मालूम रे मुर्शद क्या मालूम मुरीद क्या मालूम। बस एक बात मालूम, साल हो गई तो रमजान में ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। क्या करना? ज़कात निकालना, मुर्शद को भेजना। मुर्शद लगाए तो इतना पैसा मदरसे को लगाता, बाकी का पूरा जोरू को लगाता। अब जो मुर्शद ज़कात पे, मुरीद की ज़कात पे पलता, जो मुर्शद मुरीद की ज़कात पे पलता, उन्हें क्या मट्ठी मुरीद को जन्नत में लेके जाएगा जी। उन्हें उसका घर ही से नहीं पल रहा, उन्हें जन्नत में पालता ले जाके। तो मैं बोला मियाँ ने नहीं बनता, इसको आइटमा होना, ये अनंतपुर में खास है। क्या बा उनको जुल्फा नहीं बड़े बा, मौलाना बात ना तो बड़े बड़े करी मगर छल्ले पेन को नहीं थे ना बा। हमारे पास तारुफ बना हुआ है, छल्ले पेने तो मुर्शद। क्या बा वो हजरत कुछ भी ऊपर के बात ना खरीच नहीं ना, जन्नत के बात ना खरीच नहीं, जन्नत में लग जाती बोल को बोली नहीं। कैसा बा उन्होंने ये बोली नहीं तो जन्नत में लग जाती क्या? अरे घावड़ो, जन्नत में कोई मुर्शद नहीं ले जाता, जन्नत में ले जाने वाला पता बताता, तरीका बताता, उसूल बताता, ज़ाब्ता बताता। मुरीद उस पे अमल करा तो उसको खुर्बे खुदा नसीब होता, उसको जन्नत का ठिकाना नसीब होता। कोई भी अदालत में चलो मेरे बाप, चलो अम्मा अब्दुल गफूर, तुम भी चलो, बशीर बाबा आओ, जमशीद चल बेटे ऐसा नहीं होता। ये भामटे बातें हैं, ये सब अहले सुन्नत को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। सरकार उस्माने हारूनी जैसी जात, गरीब नवाज जैसी जात को अमल से दूर होने की कभी तरगीब नहीं करती। तो हम कौन, तुम कौन, ये मुर्शद कौन मेरे भाई? कई नालायक लोग तो ये ऐलान करके बैठे, मियाँ तेरा मुर्शद है ना, मैं देख लेता हूँ। क्या देखता रे हौले, तू अपने पेट के अंदर का नहीं देखा सका, मुरीद की आखिरत को क्या देखता? ये भामटे बात, धोखेबाजी है, ये मक्कारी है। हमारे दादा पीर हजरत एक अच्छी बात सुनाते थे, सरकार दादा पीर मुहद्दिस दक्कन हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्ददी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जुमा के दिन शयातीन का एक टोला मोहल्ले के चौरस्ते पे उतरता, अनंतपुर के चौरस्ते पे शयातीन का टोला उतरता, उतर के क्या करता, उसमें एक अमीर साहब रहते, अमीर साहब क्या करते, पूरे शयातीन को बोलते, मियाँ तुम ये मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ, तुम वो मस्जिद में जाओ। पूरे जुमे के दिन, सुन रहे ना जी अम्मा तुम लोग? तो ये पूरे मस्जिदों को क्या करते, शयातीन को भेज देते, एक एक शैतान। तो अब शयातीन मस्जिद में एक एक शैतान एक एक मस्जिद को जाना, जाके क्या करना, वहां मस्जिद में आने वालों को किसी का वजू तुड़ा देना, किसी को सुला देना, किसी को अंगूठे छिलने में लगा देना, किसी को घड़ी में लगा देना, किसी को कमेटी वालों के पीछे लगा देना, किसी को वजू खाने में लगा, एक एक काम पे लगा देता। इसीलिए आप देखो एक आदमी दिन भर, हफ्ते के दिन सुबह 8 बजे से लेके रात में 12 बजे तक सोया ही नहीं। इतवार के दिन सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं सोया, पीर के दिन नहीं सोया, मंगल को दिन में कभी नहीं सोया, मगर जुम्मे के दिन मस्जिद को आते ही भूलते रहता। सही है, प्रैक्टिकल तजुर्बा है, इसलिए ज्यादा खुश हो गए ना पाशा हमारे। मसले को समझो, मुंह शैतान का काम है, सुला देता। और कई लोग ऐसा टेका लेके सोते मस्जिद में, टेका लेके सोते। आपको मालूम है शरई मसला है, टेका लगा के सोए तो वजू टूट जाता, और अब उन्हें शैतान टेका लगा के सुला दे रहा, सो गए नो, टेका लगा एक मस्जिद में, वजू टूट गया, जुमा की नमाज गई, जुमा की नमाज गई, शैतान आया तोड़ दिया।
ایک مرتبہ کیا ہوا, شیاطین کا ٹولہ اترا, سب شیطان جس کی جو ڈیوٹی تھی ڈیوٹی پہ چلے گئے, خاص طور پہ اترتے یہ جمعہ کے دن. لیکن ایک شیطان کیا کرا, گیا نہیں, وہیں چورستے پہ گوٹیاں کھیلنے سے بیٹھا ہوا ہے, گولیاں کھیل رہا. تو پورے شیاطین آ کے دیکھے رہے بھائی انہیں گیا ہی نہیں مسجد کو, انہیں گولیاں کھیلنے سے بیٹھے ہوا ہے. سب مل کے بولے اندو امیر صاحب کو کمپلین کریں گے. بولے امیر صاحب جامع مسجد کو گئے تھے, انہوں بھی آ گئے, آئے انہوں بھی آ کے انہوں امیر صاحب کیا کرے کیا ہے صاحب, سب جنے اپنے اپنے ڈیوٹی کو گئے, جو مسجد کو آپ بھیجے گئے انہیں نہیں گیا. بولے انہیں یہی گوٹیاں کھیل رہا تھا. تو اس کو پوچھے کیوں نہیں گیا, تیرے کو ڈیوٹی دی تھی نا مسجد کو جاؤ, کیوں نہیں گیا؟ بولے صاحب میرے کو مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے, میرے سے بڑا شیطان ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. بولے تو پوچھے وہ کون ہے بھائی تیرے سے بڑا؟ بولے صاحب ان کا جو خطیب صاحب ہے نا, وہ مسجد کے خطیب صاحب, وہ میرے سے بڑا شیطان ہے. بولے تیرے سے بڑا کیوں ہے؟ صاحب انہیں اتنے خوشخبریاں سناتا لوگوں کو, اتنے خوشخبریاں پھوگٹ میں جنت دیتا, اس کی تقریر سننے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھنے کا, دین کی طرف آنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اس کی تقریر سننے کے بعد نماز چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا, عبادت چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا. وہ لوگوں کو اتنے میٹھے میٹھے خوشخبریاں سناتا کہ نماز پڑھنے والے کے دل سے بھی خوف خدا نکل جاتا. تو بولے میرے سے اچھا کام انہیں کر رہا, میرے کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولے جو لوگ لوگوں کو دین کی, آخرت کی بات نہیں سناتے, خوف نہیں دلاتے, اللہ کے عذاب سے نہیں ڈراتے, کہتے ہیں کہ وہ مولانا, وہ خطیب صاحب شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. یا پیر صاحب بول رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں پیر صاحب؟ پیر صاحب کیا بول رہے ہیں؟ ارے میاں میں ہوں نا, کیا ضرورت ہے تمہارا, میں دیکھ لیتا ہوں, پیر بخشا لیں گا جی تمہارا. پیر بخشا لیں گا تمہارا, پیر ہے نا, پیر دیکھ لیں گا. ہاں کیا دیکھتا پٹھے, تیری خبر میں فرشتے پیٹیں گے نا جب معلوم ہوگا. یاد رکھو کبھی بھی ایسے بے وقوفوں کے پیچھے جا کے اپنی آخرت کو برباد, زور سے بولو, کسی کو تکلیف ہوئی کیا؟ ہاں پیر صاحب بولے تو نماز اتنے پڑھ رہے, نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت ہے ایسے پیر کے اوپر جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا, نماز نہیں پڑھتا, جان بوجھ کے نماز چھوڑتا. اللہ کی لعنت ہے ایسے پیر کے اوپر. اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہو وہ پیر نہیں ہے. جو رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیتا ہو وہ پیر نہیں ہے. بیٹے سمیر بابا رکھ دو اس کو. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا وہ پیر, جو روزے چھوڑ دیتا وہ پیر نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے وہ پیر. یہ اہل سنت کو بدنام کرنے کی منظم سازش ہے. ایسے جاہلوں کے پیچھے جا کر تم اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اور انہوں آ رہے ہیں آج کل, میں فلاں کی اولاد ہوں, میں فلاں کی اولاد ہوں, میں فلاں کی اولاد ہوں, میرا باپ وہ ہے, میرا دادا وہ ہے, میرا چچا وہ, میرا پھپھا وہ, میرا مامو ہے. بے حولے, تو کیا ہے یہ بول پہلے. نہیں دیکھو میں ایمانداری سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, عورتیں بیٹھے جلدی سمجھ میں آتا. دیکھو ایک لڑکی کے واسطے لڑکا دیکھنے گئے, کیا دیکھنے گئے بولو, لڑکا دیکھنے گئے. تو لڑکا کیا کرتا پوچھتے, لڑکے کے بابا کیا کرتے پوچھتے. لڑکے کے بابا ریٹائرمنٹ ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے, تو پوچھتے کہ تم کام کو کہیں کو لے کے خالو با, نہیں پوچھتے. لڑکے کا بابا کیا کرتا مدعا نہیں ہے, لڑکا کیا کرتا, لڑکا کیا کرتا, لڑکا کیا کام کرتا, آپ یہ پوچھتے ہیں. تو تحقیق لڑکے کی ہوتی ہے, کیونکہ اب لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دینا ہے. اللہ کتنا خوش ہے شنو. تو لڑکی کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھ میں دینا ہے. تو اب پوچھا جاتا لڑکا کیا کر رہا ہے, تو اسی لیے اب تم ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے رہے ہو. تو اوپر کون ہے وہ بعد میں دیکھو, جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ پیر کیا کر رہا ہے یہ پہلے دیکھو, یہ پہلے دیکھو.
مسئلے کو سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھ گیا نہیں؟ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو پہلے پیر کو کھنگالنا، حضرت ہیں کیسے؟ فلاں کی اولاد، ہمارے ہاورے بھائی انہوں بہت بڑے تھے، ان کے صدقے میں تو سب کی مغفرت ہونے والی ہے، تو کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک ٹیچر ہے اسکول میں، ٹیچر، پیر کیا ہے؟ ٹیچر ہے، پیر کیا ہے؟ ٹیچر۔ اب یہ فار ایگزامپل یہ اسکول ہے، اسکول کے اندر ہائر ایجوکیشن ہے، یہاں پر بچوں کو 10th کلاس کے ایگزامز لکھائے جاتے ہیں، تیاری کرائی جاتی ہے، تو یہاں پر ایک فیکلٹی کو رکھا گیا میتھس پڑھانے کے لیے، میتھس پڑھانے کے۔ اب آپ کو تعارف کے لیے آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن کے لیے لے گئے اسکول میں ہائر اسٹڈیز کے لیے، اب بول رہے ہیں آپ کو یہ ہمارے میتھس کے فیکلٹی ہیں، ہمارے اسکول کے بہت زبردست ٹیچر ہیں، تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا کوالیفیکیشن ہے سر آپ کی؟ یہی پوچھتے نا؟ نہیں، میرے بابا جان پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے۔ نہیں سر، آپ کی فیکلٹی کیا ہے؟ میں ایسے دادا کا پوترا ہوں، میتھس میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے پاگل ہو گیا کیا؟ ابے تیری کوالیفیکیشن کیا ہے پوچھو تو میرے دادا یہ تھے، میرے بابا یہ تھے، میرے اماں یہ تھے، یہ کیا ہے ریکھا؟ ابے انہوں بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے میتھس کو جنم دیا ہوں گا، تو کیا ہے؟ کیونکہ میرے بچے کو پڑھانے تیرے بابا تیرے دادا نہیں آ رہے، تو پڑھانے والا ہے۔ تو بتا میتھس میں تیری کوالیفیکیشن کے حساب سے کیا تیرا رینک ہے، تیری کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ بولے کچھ نہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ لوگ امت بولے اماں آئی نے میرے بچے کو ڈالتا گڑے میں، اب کو بھائی تیری فیکلٹی تو رکھ لے بھائی، اللہ حافظ۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آ گئی؟ تو کس کا بیٹا ہے یہ سیکنڈ میٹر ہے، تو کتنا قابل ہے یہ فرسٹ میٹر ہے، یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ مگر آپ لوگ کس کو بھی نہیں بولنا میں ایسا بولا بول کے، نہیں تو پورے میرے پیچھے پڑ جاتے پھر۔ بہت خطرناک ہے آج کل ماحول کیسا ہے مارکیٹ میں، پیچھے پڑے آ رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں آپ لوگ اپنے اندر گلی کے اندر باتیں کر لیتے ہیں، اپن لوگ آئے یہیں چھڑنا، باہر نہیں جانے دینا ہے باتوں کو۔ ہاں سمجھ میں آئی نا بات؟ باہو بھائی اپن لوگ اپن آؤ، مسئلے کو سمجھ جاؤ بس، کیونکہ تمہارے پاس آ کے لوگ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکات نہیں، منہ میں گانجا رکھ لے کے فلاں کی اولاد ہوں میں۔ اولاد کیا رہے ہو چچورے؟ تیرے جیسے ناپاک کی زبان پہ تو یہ نام آنا نہیں، وہ بڑے بڑے بزرگاں ہیں، تو گانجے پھونک کے بول رہا میں ان کی اولاد ہوں، بولے تو بازو والا سمجھے گا اس کے وہ بڑے بزرگاں بھی گانجے پھونکتے تھے شاید نہیں؟ گانجے پھونک رہے ہیں بھائی، پیروں میں موٹے موٹے چاندی کے کڑے ڈال لے رہا، کڑے ڈال لے کے آ رہا، لوگ بولیں گے ارے وہ مرشد بولے تو وہ درگاہ ہے سو گنبد بنی ہوئی سو انہوں بھی کڑے ڈال لیتے تھے، کیا ہے کہ سمجھیں گا؟ یہ چچورے کو دیکھ کے وہ بڑے بڑے بزرگوں پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مرشد بولے تو وہ ہے جس سے کوئی نماز نہ چھوٹے، جس سے کوئی روزہ نہ چھوٹے، جو زکات کا ادا کرنے والا ہو، حج و عمرہ کی تکمیل کرنے والا ہو۔ مرشد وہ ہے جو نوافل کا اہتمام کرنے والا ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کا کرنے والا ہو، مریدوں کے جیبوں پہ نہیں بلکہ مریدوں کے دلوں پہ نظر رکھنے والا۔ یہ اپنا عنوان نہیں ہے، مگر اپن ذرا ہلو آ گئے ادھر تاکہ تم لوگ بچنا بول کے۔ آج کے بعد زلفاں والوں سے کون کون بیعت لیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ پورے سدھر گئے ایک ہی بیٹھک میں، سبحان اللہ۔ ٹوپی نہیں پہن رہے بھائی مرشد صاحب، ٹوپی؟ اللہ اکبر، ارے رسول اللہ پہنے رہے حولے، تو کہیں کو نہیں پہنتا؟ مرشد داڑھی سے نہیں چھوڑ رہا، شیف مار کے آ رہا۔ پیر ڈارلنگ اتنے اسمارٹ پیر کہیں کو بنے تم؟ داڑھی کاٹنے والا مرشد کیسا دارے حولے، تو اس شریعت پہ عمل نہیں کر رہا تو تیرا مرید کیا خاک شریعت پہ عمل کریں گا؟ نہیں، مرشد ہی عمل نہیں کرے تو مرید کیا عمل کریں گا میرے بھائی؟ اس لیے اللہ کے واسطے ایسے ڈارلنگوں کے پیچھے مت جاؤ۔ نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایمانداری سے اگر غفلت سے چلے گئے تو آ جاؤ۔ ہاں اب لگی، دیکھو اب ٹنگل کے لگی، آخر میں دے دیا نا بولے، سبحان اللہ۔
تو آؤ پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ کہا ہے میرے محمد تو لاکھوں سال سے میرا ذکر کر رہا ہے، میرے حبیب ٹھہر جا، اب میں تیرا ذکر کرواتا ہوں، اب میں تیرا ذکر کرواتا ہوں. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ 6 دن کے اندر زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، عرش کو بنایا، کرسی کو بنایا، لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا. بنا کر رب نے کیا کیا؟ اس کائنات کے نظام کو سجانے کے لیے جنات کی تخلیق عمل میں لائی، فرشتوں کی تخلیق عمل میں لائی، انسانوں کی تخلیق عمل میں لائی. اور اللہ نے کہا، صبح سے کہا، اے میرے بندو، اے انسانوں، اے جنات، اے فرشتوں، جب جب میرا ذکر کرو گے تو خبردار صرف میرا ذکر نہ کرنا، بلکہ میرے ذکر کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا، کیونکہ میں نے یہ ساری کائنات ان کے ذکر کے لیے بنایا. اس لیے ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں جاتے، کیونکہ اللہ ہم کو بنایا ہی اس واسطے کہ ہم اللہ کا جب جب ذکر کریں گے تو ساتھ میں مصطفیٰ کا بھی ذکر کریں گے، اللہ کا بھی ذکر. اسی لیے اللہ نے بھی چند قانون بنا دیے. قانون کیسا بنا؟ دیکھو اللہ، اذان لے لو. اذان تو کوئی سنی نہیں بنانا بھائی، یہ کوئی اننتا پور کے مولانا کی بنائی ہوئی ادا نہیں ہے. یہ اذان کو کسی حیدرآباد کے مفتی صاحب نے نہیں بنایا، یہ اذان کو کسی پیر صاحب نے نہیں بنایا، یہ اذان کو کسی ولی غوث قطب ابدال نے نہیں بنایا. یہ اذان کا نظام بھیجنے والا خدا اور عام کرانے والے مصطفیٰ. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اذان کا جب نظام بنایا، اذان کے کلمات اللہ نے اتارے، تو اللہ نے اذان میں کیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر جب اللہ نے اپنا ذکر کروایا تو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ساتھ میں اللہ نے پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر کروایا. اذان میں اللہ کا ذکر، ساتھ میں رسول اللہ کا ذکر. تو مطلب اللہ بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے ڈائریکٹ مت آؤ، مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے آؤ. اسی لیے اب آپ ذرا اور غور کر کے دیکھیں اللہ نے کیا نظام بنایا ہے. نماز کا دینے والا اللہ، نماز کے طریقے کا انتخاب کرنے والا اللہ، نماز کے اندر پڑھے جانے والے ارکان، تسبیحات اور تلاوت کا انتخاب کرنے والا اللہ. اب اللہ رب العزت نے خود نماز کا دستور کیسے بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ سارے کہہ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اب اللہ نے کہا بندو صرف میرے ذکر کرنے سے، میرے ذکر کرنے سے تمہارے عبادت کا طریقہ مکمل نہیں ہوتا. اب آؤ ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر لو. کہا مولا کیسے کریں؟ تو رب کہنے کروا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آگے کروا رہا ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اور آگے کرا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ
اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے یہ تعلیم دے رہا ہے، نماز جیسا عمل تمہارے پاس ہے پھر بھی ڈائریکٹ نہ آنا، مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے آنا، رسول کو وسیلہ بنا کے آنا۔ اب ذرا پتہ کیا چلا پیارے دوستو، کیا پتا چلا؟ نماز تو ہم نے نہیں بنائی نا، یہ سنیوں کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے، یہ درگاہ والوں کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے، یہ انگوٹھے چومنے والوں کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے، یہ سلام و فاتحہ کرنے والوں کی بنائی ہوئی نماز نہیں ہے، یہ نماز تو خدا کی دی ہوئی ہے، مصطفیٰ کی دلائی ہوئی نماز ہے۔ تو اب اللہ اور اس کا رسول خود ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر کرو۔ اس لیے ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں جاتے، رسول اللہ کا دامن پکڑ کے جاتے۔ اب دیکھو ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء عبادت خدا کی ہے، عبادت اور جشن میلاد مصطفیٰ کا منا رہے، نماز خدا کے لیے، میلاد کا جشن مصطفیٰ کے لیے، نماز خدا کے لیے، صلاۃ و سلام مصطفیٰ کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، فاتحہ مصطفیٰ کے لیے۔ مسئلے کو سمجھ، اس لیے ہم نے اللہ کا بھی دامن، اللہ کے پہنچنے کے لیے ہم نے مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑ رہا، اسی لیے کبھی بھی ڈائریکٹ بولو نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف حضور کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف بولو حضور کو پیدا کیا، اور حضور کے لیے پوری کائنات کو پیدا کرا۔ یہ پوری کائنات حضور کے لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ زور سے بولو۔ اسی لیے اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور جیسی ذات دیا، تو اب ہمارا کام ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے مولا، اتنی بڑی ذات، اتنے بڑے نبی، اتنے عظمت والے، شان والے، رفعت والے، درجے والے، بلندیاں والے نبی تو نے ہم کو دے دیا۔ اے اللہ تیرے کرم کے صدقے جائیں، تیری عطا کے صدقے جائیں، تیری نوازش کے صدقے جائیں مولا، ہم اس شکرانے کے طور پر لے مولا، آج 12 ربیع الاول آ گیا ہے، آج ہم جلوس نکال رہے ہیں، یہ جلوس ہم عبادت سمجھ کے نہیں نکال رہے ہیں، شکرانہ سمجھ کے نکال رہے ہیں۔ آج ہم میلاد منا رہے ہیں تو میرے مولا ہم یہ میلاد عبادت سمجھ کے نہیں منا رہے ہیں، اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ سمجھ کے منا رہے ہیں، کیونکہ آج آمنہ کا لال پیدا ہوا ہے۔ 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبد المطلب کا جو پوترا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا جو دلارا پیدا ہوا ہے، وہ نبی، سن لو مسلمانوں، وہ نبی صرف حضرت آمنہ کا بیٹا بن کر نہیں، حضرت عبد المطلب کا پوترا بن کر نہیں، وہ حضرت حمزہ اور عباس کا صرف بھتیجا بن کر، حضرت عبداللہ کا صرف دلارا بن کر دنیا میں نہیں آیا، بلکہ وہ 12 ربیع الاول کو آنے والا قیامت کی صبح تک کے لوگوں کا ایمان بن کر پیدا ہوا ہے۔ کس کیا بن کے پیدا ہوا؟ زور سے بولے اور زور سے بولے۔ تو 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا، 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا، تو اب ایمان پیدا ہوا تو کیا کرنا؟ جشن منانا۔ بیٹا پیدا ہوا تو جشن منا رہے نہیں؟ آج دیکھو اننتا پور میں ہاسپٹل سے کال آیا، اجی جلدی آؤ بیٹا آ گیا، تو انہیں کیا کرتا؟ ایسی بھاگ جاتا؟ نہیں، پہلے سویٹ ہاؤس جاتا، 5 کلو مٹھائی کے ڈبے لے جاتا، پھر اس کے بعد ہاسپٹل کو جاتا، ایک ڈبہ ڈاکٹر نے ماں کو دے دیتا، رکھ لو نارمل ڈیلیوری، میری طرف سے آپ کو گفٹ رکھ لو، ایک سسٹرز کو دے دیتا، آپ رکھ لو، بیگم کو کیوں؟ اب بچے کو دیکھتا، دیکھے تو وہی باپ کی طرح بلیک بیوٹی، کالا بچہ ملا تو اتنا خوش ہوا 5 کلو مٹھائی لے گیا،
پھر وہ صرف اس کا ہی بچہ ہے, اننتاپور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, جو اس کا باپ وہ اس کا بیٹا, جو اس کی ماں وہ اس کا بیٹا, جو اس کا دادا وہ اس کا پوترا, پھر دوسروں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. جس کا وہ رشتہ ہے بس وہ رشتے والے ہی خوش ہونا ہے. مگر یہ حضرت عبداللہ کے گھر جو پیدا ہو رہا ہے وہ صرف پوترا یا بیٹا یا بھتیجا بن کر نہیں, بلکہ وہ قیامت تک آنے والوں کا ایمان بن کے پیدا ہو رہا ہے. ارے جب کالا بیٹا پیدا ہو تو باپ جشن منا سکتا ہے, اللہ کا حبیب پیدا ہو تو غلام جشن کیوں نہیں منا سکتا؟ بولو جشن منانا نہیں منانا؟ ارے کون پیدا ہوا بھائی, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اب آؤ ذرا چلتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں. کون ہے اللہ کے حبیب؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں, جب میں اپنی ماں کے بطن مبارکہ میں تھا تو کچھ پتھر مکے کے مجھ پر سلام پڑھتے تھے, اور میں ماں کے بطن مبارکہ میں رہ کر ان کے سلام کا جواب دیا کرتا تھا. ارے یہ وہ نبی ہے جس میں اننتپور کا ملا اس نبی پر سلام نہ پڑھے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس پر مکے کے پتھر سلام پڑھا کرتے, جس پر دریاؤں کا پانی سلام پڑھتا تھا, جس پر ہوا جس کے چھاؤں پر پتے سلام پڑھتے تھے, جس پر زمین کے کنکر سلام پڑھتے تھے, جس پر آسمان کے فرشتے سلام پڑھتے تھے. ارے حد تو یہ ہے وہ سلام علی المرسلین کہہ کر ان کا پیدا کرنے والا خدا ان پر سلام پڑھ رہا ہے. ان پر اللہ نے سلام کا نظر بھیجا ہے, سلام کی نظر اللہ نے بھیجا ہے. ایسی مقدس ذات کا نام محمد الرسول اللہ. ارے جب اتنا عظمت والا نبی اللہ دے دیا ہے تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ جشن منانا, خوشیاں منانا. ارے اللہ کا رسول مل گیا بھائی. دیکھو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے کو کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. آج چاہے تو اپن بھی گنیش کے پیچھے جا سکتے تھے. ہاں جی, نہیں سکتا. اللہ چاہا تو ہوتا تھا, مگر اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں 4200 مذہب ہے. اللہ کسی اور مذہب میں پیدا نہیں کرا, اللہ نے ہمیں اس خدا کو سجدہ کرنے والوں میں پیدا کرا. اللہ نے ہمیں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں پیدا کیا. کتنے مذہب ہیں؟ وہ 4200 مذہب ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے, پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا. ارے اللہ چاہتا تو پچھلے نبیوں کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا, مگر اللہ نے وہاں بھی پیدا نہیں کیا. اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. ارے یہ پیارے حبیب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پہ پہنچے, اپنے رب سے پوچھے, اے اللہ عالم ارواح میں تو نے انبیاء کی روح سے وعدہ لیا تھا کہ اے نبیوں کی روحوں جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو گے, میرے نبی کی تعریف کرو گے, میرے نبی کا چرچا کرو گے, میرے نبی کا ذکر کرو گے, میرے نبی کی باتیں کرو گے. اے اللہ ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا, اے اللہ بتا وہ محمد ہیں کون؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو حضرت موسیٰ نے جب خدا سے تعریف مصطفیٰ سنے تو حضرت موسیٰ نے کہا, اے اللہ جب تیرا حبیب اتنا عظمت والا ہے, اتنی رفعت والا ہے, اتنی شان والا ہے, اتنے بلند درجات والا ہے, تو اے اللہ مجھے تو پیغمبر بنانے کے بجائے اس محمد کا امتی بنا دیتا تو زیادہ بہتر.
پیغمبر جس کے امتی بننے کی تمنا کرے ویسے حبیب کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا. تو پھر اب بتاؤ جب ایسے نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا تو اب وہ نبی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منانا نہیں منانا؟ ذرا پیچھے والے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. نہیں منانا؟ کون کون منانا ذرا ہاتھ اٹھاؤ. واہ سبحان اللہ, سب جنے سن رہے. وہ ٹھہرے سے والے پانچوں نہیں سن رہے بس خالی. نہیں ہاتھ نہیں اٹھایا نا, منانا ہاتھ اٹھاؤ. ہاں شاباش, ویری گڈ, بہت اچھے. سبحان اللہ, منانا. تو پھر خالی بابو میاں اکیلے کھانا کھلا رہے ہیں, بابو بھائی اکیلے جلسہ کر رہے ہیں. جلسے کے بعد وہ سب کچھ نہیں تھا, میں پلا رہا ہوں نا, پیو تم ٹھہرو ذرا. سبحان اللہ. تو اپن بھی اپنے طور پہ کوشش کرنا, اپن بھی اپنے طور پہ کوشش کرنا کہ کچھ غریبوں کو کھانا کھلاؤ. غریب تمہیں پوچھے ارے میاں کئی کو کھانا کھلا رہا, تو بولنا میرا نبی پیدا ہوا, میرا ایمان پیدا ہوا, اللہ کا حبیب پیدا ہوا, مجھے جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا, میری بخشش کرانے والا پیدا ہوا, جس کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا وہ میرا آمنہ کا لال پیدا ہوا. ہاں سبحان اللہ. اپنے طور پہ بھی کھیلا. کب تک کنجوسی ہے؟ سنیاں کنجوس مارواڑیاں. نقشبندی صاحب زندہ باد. بیچارہ غریب میرا ادھونی کا پٹھا لکھ کے لایا, لا کے پڑھا تو 100 روپے نہیں دیے بیچارے کو. کنجوس مارواڑیاں. پھر وہ سن نقشبندی صاحب زندہ باد. ارے پھوگٹ کے بات کب تک کرتے نہیں. پھر پڑھائیں گے اب جلسہ, بعد دیکھیں گے کون کون دیتے ہیں. پڑھائیں گے بولو جی. کنجوس کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی. کنجوس دیکھو, ایک دوسرے کو دیکھ لے رہے, میں بھی ہوں تو بھی ہے, دونوں بھی ہاتھ اٹھائیں گے. لا يدخل الجنت خطات. بخیل کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخیل جنت میں داخل, بخیل جنت میں داخل. نبی کی میلاد پہ جو خرچہ نہ کرے اس سے بڑا بخیل اور کون ہو سکتا؟ جو نبی کے نام پہ خرچہ نہیں کر رہا, انہیں بیگم کے اوپر کیا خرچہ کریں گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچہ نہیں کر رہا, انہیں اولاد کے اوپر کیا خرچہ کریں گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچہ نہ کر سکا وہ اپنے باپ کے اوپر کیا خرچہ کریں گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچہ نہ کر سکا وہ اپنی بھائی بہن پہ کیا خرچہ کرے گا؟ جو اپنے نبی کے نام پہ خرچہ نہ کر سکا وہ مسجد پہ مدرسے پہ کیا خرچہ کرے گا؟ اس لیے اے مومنو, نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے خرچے کر کے دکھاؤ کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوں. حضرت ابو بکر نے بھی خرچہ کر کے بتایا کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں. ایک بار جنگ کا معاملہ تھا, جنگ میں پیسوں کی ضرورت تھی, مال کی ضرورت تھی. رسول اللہ نے کہا صحابیوں جاؤ اپنے گھروں کو, جو کچھ نظر کر سکتے ہو تو لے آؤ. کیا ہوا؟ اچھا بارش ہو رہی ہے. ارے ارے یہ کیا آزمائش ہے یار, ہر سال آزمائش ہے تم لوگوں کی. سر آج بھی سنیں گے بارش میں. ہاں لیڈیز کو جان دو, ان لوگوں کو سردی ہوگا تو پھر کل کھانا نہیں ملتا. جینٹس جتنے جینٹس سے بیٹھے رہو, جو لیڈیز سے چل جاؤ. سبحان اللہ. جتنے لیڈیز سے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں نہیں رک جاتا, ٹینشن نہ کرو, تھوڑی دیر کا. اب مسئلے کو سنو پیارو. ایک بار درود پاک پڑھ, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں گے یار, کھائیں گے بعض میں. کیا پانی نہیں پڑتا, کہیں بھی آسمان کے نیچے بیٹھے. کیا کریں بابو, کیا کریں, کریں میں پانی پڑ. چلو بسم اللہ.
پھر ایک بار بھیگ لیں گے نو پرابلم. بولیں گے یا رسول اللہ آپ کی محبت نے کچھ نہیں کرے, بھیگ کے آئے تھے مسئلہ. تو اب پیارے دوستوں مسئلے کو سمجھو. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عزت و شان والے نبی ہیں کہ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے پیارے محمد کا امتی بنا دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب آپ کو اور ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کتنے شان و عزت والے ہیں, کتنے عظمت و رتبے والے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. معلوم تو ہے نا, بازو والوں سے بھی پوچھو, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے. اور کیسا آئیں گے, کیوں آئیں گے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زمین سے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا, یہ بات درست نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو پھانسی دیا گیا, یہ بات بھی درست نہیں ہے. نہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دیا گیا, نہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا, بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا اور بروز محشر کے قریب حضرت عیسیٰ کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. کیا کرے گا؟ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو فرمایا جاتا ہے کہاں آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر سے پہلے کعبۃ اللہ شریف کے اوپر اتریں گے. حضرت مہدی علیہ السلام جو رسول اللہ کے امتی ہوں گے وہ آخر میں تشریف لائیں گے. امام مہدی وہ حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے اور کعبے کے صحن میں ہزاروں لاکھوں امتی حضرت عیسیٰ کو اترتا ہوا دیکھیں گے, حضرت عیسیٰ کا استقبال کریں گے, حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. اب سنو, کچھ دیر بعد فجر کی نماز کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی اور ساری امت کہیں گی کہ اے اللہ کے پیغمبر, اے عیسیٰ آپ آگے بڑھیے, نماز پڑھائیے, فجر کا وقت ہے, آپ نماز پڑھائیے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں نہیں, میں آج امامت نہیں کروں گا بلکہ مصطفیٰ کے امتی کے پیچھے نماز ادا کروں گا.